بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ عام فہم زبان میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں یہ بات، لیکن میرے خیال میں یہ بات جو ہے جتنے اچھے طریقے سے ہمیں صوفیاء کرام نے سمجھائی ہے شاید کم ہے، کہ باطن کا اور ظاہر کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس کے اندر توجہ کرنا جو ہے مثال کے طور پہ وہ ظاہری طور پہ بھی ہے لیکن باطنی طور پہ بھی ہے۔ ظاہری طور پہ ایک عمل کرنا اور باطنی طور پہ ایک عمل کرنا، اس کا تصور جو ہے وہ بھی دیا گیا۔ لیکن اگر آپ شرعی پہلو دیکھیں اس معاملے میں تو اندر اور باہر کا جو فرق ہے، اس کو ہم عام طور پہ جس لفظ سے مناسبت دیتے ہیں یا جس لفظ سے اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں وہ منافقت، اندر اور باہر کا فرق ہونا۔ اندر اور باہر کا کیا فرق ہونا ہی منافقت ہے، یا منافقت مذہبی اور شرعی لہجے میں کسی اور ایسے خیال کو، ایسی بات کو یا ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جو پرٹیکولرلی صرف مذہبی ہم آہنگی کے ساتھ بات ہو سکی۔ کیا منافقت ایسے لوگوں میں ہو سکتی ہے جن کے ہاں خدا نہیں ہے؟ کیا ایسے لوگوں میں منافقت ہو سکتی ہے جو بہت زیادہ مذہبی ہیں؟ منافقت کو معاشرے میں تشکیل کیسے دیا جاتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انتہائی محترم جناب طارق شریف پیرزادہ صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ۔ اور جناب انتہائی محترم ڈاکٹر پیر سید حبیب عرفانی صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اتنے ڈاکٹروں میں بیٹھنا اسید بھائی ہمارے لیے ذرا تھوڑا سا اچنبھا ہے ویسے۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ حضور پہلے یہ فرما دیجئے کہ اندر باہر کا فرق ہونا یہی منافقت ہوتی ہے یا منافقت کوئی اور چیز ہے؟ یقیناً جو خلوص ہوتا ہے نا بھائی، وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا، اور جو منافقت ہوتی ہے وہ کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتی۔ یہ جو خلوص ہے، تجربے کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ خلوص ہے نہیں، تجربہ تو ہمارا خلوص میں بھی ہے، منافقت میں بھی ہے۔ کیونکہ من حیث القوم ہمارا پورا کا پورا جو معاشرہ ہے وہ دونوں چیزوں کو سمجھتا ہے، خلوص کو بھی سمجھ رہا ہے اور منافقت کو بھی سمجھ رہا ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی بات کی اسلام کی، اسلام سے باہر جا کے آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ اسلام کے اندر ہی آ جائیں۔ آپ اس کو کیوں چھوڑ دیں ویسے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر جو ابھی تک غلاظت ہے، جو گندگی ہے، اس کی طہارت ہی نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے لوگ ہیں، یہی پیغام دیا گیا، کو انفسکم واہلیکم نارا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر 25 کروڑ پاکستان کے عوام ہے، سارے کے سارے صحیح ہو جائیں، وہ سید الرحمان نہ ہو، اور 25 کروڑ عوام چاہتی ہے وہ سید الرحمان ٹھیک ہو جائے۔ میں لوگوں کی اصلاح چاہتا ہوں، لوگ میری اصلاح چاہتے ہیں، اصلاح کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ منافقت ہے۔ میں ظاہری بات ہے، قول و فعل میں تضاد ہے، میں کہہ کچھ رہا ہوں، کر کچھ رہا ہوں، لوگوں کو اخلاص کی، خلوص کی دعوت دے رہا ہوں، اور خود منافقت کے اوپر ہوں۔ اتنا بڑا آپ نے کھول دیا نا ارینا کہ اس کے اندر آپ اتنا بڑا کھول دیا۔ صحیح، آپ منافقت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے، جس طرح سے یہ کہ منافقت ایک تو دینی حوالے سے یہ کہ جو کچھ زبان پر ہے وہ دل میں نہیں ہے، اور ایک عمل میں نہیں ہے۔ جی، عمل میں نہیں ہے۔ سورہ حجرات میں ہے کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے، تو آپ نے ارشاد میں کہ تو اپنے آپ کو مسلمان نہ کہو، یہ اللہ نے تم پر کرم کیا ہے، اور پھر اسلام لائے ہو، مسلمان ہو، مومن نہیں ہو۔ پھر ایک اور جگہ کہ اسلام دین تمہارے خلق سے نیچے نہیں ہے۔ تو یہ کہ ایمان کا ہونا، اعلان اور اقرار تو ہر جگہ ہے، یہ زبان سے ہے، کیا دل میں بھی وہ موجود ہے؟ کیا وہ میرے عمل میں بھی موجود ہے؟ کیا وہ میری گفتگو میں بھی موجود ہے؟ کیا وہ میرے فعل میں بھی موجود ہے کہ میں جو کچھ عمل کر رہا ہوں؟ پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جو ارشاد مبارک ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نماز میں پڑھ رہا ہوں، اس میں نیت کیا ہے میری پیچھے؟ کیا وہ اگر نیت نہ ہو نماز کی تو نماز نہیں ہوئی؟ نہیں، نیت یہ ہے کہ فلاں بندہ بھی یہاں آئے گا، کہ سید الرحمان صاحب نے آنا ہے، یہ مجھے کہیں گے یہ بہت اچھا، لوگوں میں میری تعریف کریں گے۔ اسرار کہتا ہے یہ شرک ہے۔ جی، ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ چلیں، یہ شرک کو اس کو کہہ لیجئے، لیکن یہ منافقت سے ہی نکل رہا ہے کہ میرے اندر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ یہ چیز کہ اور باقی اعمال بھی جتنے ہیں کہ جو میں عمل اللہ کی خاطر میرا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اتباع میں نہیں ہے، کیا عمل جو ہے جی اگر اس کے پیچھے نیت نہ ہو تو عمل قبول ہوتا ہے؟ نہیں، نیت تو ہے نا، لیکن کیا میری نیت جو ہے وہ اللہ کی خاطر ہے عمل کی؟ میں کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہوں،
میں 10 آدمیوں کو بلا کے کہتا ہوں کہ دیکھو میں یہ کھانا کھلا رہا ہوں، یہ قبول نہیں ہوا، یہ قبول یہ اللہ کی خاطر نہیں ہے، یعنی کہ نیت نہیں ہے نا، نیت نہیں ہے، نیت میری یہ ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، اس لیے نیت امپورٹنٹ ہے، نیت امپورٹنٹ ہے اگر منافقت کو جج کرنا ہے کہ اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، یہ بھوکا ہے، میں اس کو کھانا کھلا دوں اللہ کی خاطر، تو یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اجر سے محروم نہیں کرے گا۔ یہ تو تقویٰ ہو گیا نا، یہ توکل ہو گیا، یہ توکل یا تقویٰ، منافقت کیا ہوئی؟ یہ منافقت ہے کیا؟ منافقت یہی ہے کہ میں اسی عمل کو بجائے اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں سے اپنی تعریف کروانے ڈاکٹر صاحب کیسے کہیں گے آپ منافقت کیا اس پہ رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، سب سے پہلے تو یاد آوری کا شکریہ، ہمیشہ کی طرح آج ایک مرتبہ پھر آپ نے ایک ایسے عنوان کو زیر بحث لانے کی کوشش کی کہ اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں سمجھنا شروع ہو جائیں اور اس کی اصل اور اس کے جو نتائج ہیں ان سے باخبر ہونا شروع ہو جائیں تو شاید ہمارا وہ جو حقیقی فلاح ہے اس کی طرف سفر جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی ساری ٹیم کی توفیقات میں حران برکتیں عطا فرمائے۔ منافقت یا نفاق جو ہے بنیادی طور پر یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا قبلہ شاہ صاحب سے کہ تقوی اور نفاق، یہ بنیادی طور پہ دو متضاد چیزیں ہیں آپس میں، اور نفاق کیا ہے؟ بنیادی طور پہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا جو عمل، جسے تقوی اور ایک پچھلے کسی پروگرام میں ہم نے توکل سے تعبیر کیا تھا، بنیادی طور پہ یہ جو توکل ہے اللہ کے ساتھ ایک غیر مشروط یہ جو رشتہ ہے آپ کا یقین کا، انکنڈیشنل غیر مشروط یقین کا رشتہ جو اللہ کے ساتھ ہے، جب یہ تزلزل کا شکار ہونا شروع ہوتا ہے، تذبذب کا شکار ہونا شروع ہوتا ہے، تو بندے کے اندر نفاق کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا خوفناک عمل ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ جیسے ابھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہم تک یہ خبر پہنچی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل جس کا اصل اللہ کی خوشنودی نہ ہو، جس کا مقصود اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا نہ ہو، دنیا کو متاثر کرنا ہو، گویا جو عمل ظاہری طور پر لوگوں کے ذہن میں جو آپ کے بارے میں جذبہ خیر پیدا کر رہا ہے وہ اس نیت سے خالی ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کا مقصود ہے، تو وہ سارے کا سارا عمل خواہ کتنا ہی خیر پر مبنی ہو، وہ آپ کے لیے وبال کا عمل بن جایا کرتا ہے، آپ کے لیے اس دنیا میں بھی رسوائی کا ذریعہ بنتا ہے اور آخرت میں بھی رسوائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اسے اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفاق اور شرک کے درجے پہ کہتے ہیں۔ وہ شرک کیوں کہا؟ شرک کیوں کہا؟ اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ شرک کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے ساتھ خالص ہونی چاہیے تھی، اللہ کے ساتھ جڑی ہونی تھی، جب وہ اللہ کے بالمقابل کسی اور کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے تو وہ شرک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں قرآن یہ اتنا سنگین معاملہ ہے منافقت کا معاملہ جو ہے، جسے ہم بعض دفعہ تالیف قلبی کے نام پہ قبول کر لیتے ہیں، مسلط کے نام پہ قبول کر لیتے ہیں، مذاق کے طور پہ اس کی رعایت نکال لیتے ہیں۔ ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ نے قرآن حکیم کے بہت ابتدائی کلام کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ جو اللہ نے بندوں کی 3 بنیادی اقسام بیان کی ہیں، مومنین اور کفار کے بعد جو تیسرا درجہ جسے اللہ نے بیان کیا وہ منافقین کا، اور اس کے بارے میں کس درجے کی وعید ہے کہ جہنم کا جو سب سے نچلا گڑھا ہے، یعنی جن کا خیر، ہاں یہ میں اسی طرح توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ جو کفار ہیں وہ اپنی ساری معصیت کے باوجود جو اوسط درجہ اس کے اندر موجود ہے، اور منافقین کے لیے سب سے نچلے درجے کی نشاندہی اس لیے کی گئی ہے۔ میں اس میں ایک طالب علم کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام ہے کہ جو آدمی منافقت کرتا ہے، یعنی ایک آدمی تو وہ ہے جو حالت کفر میں ہے، جس کا کفر ظاہر ہے، جو اللہ اور اللہ کے دیے ہوئے نظام کا باغی ہے یا اس سے متفق نہیں ہے، اس کی نشست برخاست تو ہمارے علم میں ہے، لیکن ایک ایسا شخص جس کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ڈاواں ڈول رہتا ہے، کسی وقت وہ ظاہرات کو دیکھ کر ظاہری تقاضوں کے تحت اللہ کے قریب ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اور اندر سے اس کا جو حال ہے وہ ان منافقین جیسا ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے۔ آپ دیکھیں نا کہ حضور کی صحبت جیسی پاکیزہ سہولت میسر ہونے کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا دل جب اس دین کو، اس اسلام کو اللہ جب نصرت فرما رہا ہوتا ہے، اس کی مدد فرما رہا ہوتا ہے، یہ دین غالب آتا ہوا نظر آتا ہے، کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، تو وہ بڑھ چڑھ کے آگے نظر آتے ہیں دین کے ساتھ جڑے ہوئے، اور جی ہاں، اور جب جیسی ذرا سا مشکل وقت آتا ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مسجد زرار ہیں، جی ہاں، جو مسلط کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر وہ ظاہری اپنے مسلمان ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا، میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان عمل کے اندر، میدان جہاد میں، میں جب یہ سیرت کے واقعات پڑھتا ہوں تو میرا دل کانپنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ کس درجے کا حالت ایمانی کے ساتھ وہ لوگ اس معاشرے کے اندر موجود تھے کہ براہ راست رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ التفات انہیں میسر ہے، براہ راست صحبت میسر ہے، اور ان کے ایمان کی حالت یہ ہے کہ حضور اپنے شکم اقدس کے اوپر 2 پتھر باندھ کے خندق کھود رہے ہیں،
اور وہ مسجد مدینہ شریف کے اندر اپنی بستی کے اندر عبادت کے اندر ذکر اذکار کے اندر مشغول ہیں اور اپنی عبادتوں کو طول دینا شروع کر دیتے تاکہ جانا نہ پڑے اور اس کو ایک جواز بنایا جا سکے. اچھا عمل اچھا کر رہے ہیں جی ہاں, لیکن اس کے پیچھے وہ عمل جو ہے نا وہ ظاہر کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اس کا باطن کے ساتھ, باطن کی اس طہارت کے ساتھ جانا نہ پڑے رسول کے ساتھ. اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ جو مشقت ہے جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا ہے. کیا یہاں پہ یہ کہنا گنجائش رکھے گا یا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ چاہے عبادت میں ہو لیکن اگر اتباع رسول نہیں ہے تو عبادت بھی کسی کام کی نہیں ہے؟ عبادت کی بنیادی شرط ہی ہے, اللہ نے قرآن حکیم میں ایک حتمی اصول جو ہے وہ عطا فرما دیا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. آپ یہ دیکھیں نا اس کے اندر کیا حتمی بات اللہ نے کی ہے کہ اللہ کی اطاعت کا دعوے دار صرف وہ ہو سکتا ہے, خواہ وہ اپنے اصل میں کتنا ہی اعلیٰ عرفہ کیوں نہ ہو, اپنے اوصاف میں کتنا ہی بہترین کیوں نہ ہو, اس کے بارے میں معاشرے کی کتنی اعلیٰ عرفہ رائے کیوں نہ ہو. اگر کوئی شخص اس کی نشست برخاست میں سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی خوشبو نہیں آتی تو آپ اسے بھلا مانس انسان کہہ سکتے ہیں, آپ اسے معاشرے کے ایک مفید فرد کہہ سکتے ہیں, اسے اللہ کی نظر میں مقبول آدمی کے طور پر نہیں گردان سکتے. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ ایک غزوہ کے موقع پر جو آپ نے بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ تعلق کی نوعیت, آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ذوی الخویصرہ نامی ایک شخص تھا, اس نے دو روایات ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اتق اللہ, تو دوسری روایت میں یہ ہے کہ اے دل یا محمد. ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں, دوسرا یہ ہے کہ آپ عدل سے کام لیں. اور روایات میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے دست مبارک اپنے پیچھے کر لیے اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کائنات میں کون ہے جو عدل کر سکے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی کہ میں اس منافق شخص کا سر اڑا دوں, تو آپ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو, یہ امت میں وہ لوگ ہوں گے جن کی لمبی لمبی تلاوتیں, جن کے سجدوں کے سامنے تم اپنے سجدے ہیچ جانو گے, لیکن ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں ہوگا, اور ایمان ان کے اندر سے اس طرح سے نکل جائے گا جس طرح شکار کے جسم سے تیر نکل جاتا ہے. تیر جب شکار کے جسم سے گزر جاتا ہے تو وہ بالکل صاف ہوتا ہے, اس پر کوئی خون کا داغ نہیں ہوتا. کہ اس طرح کے یہ لوگ ہوں گے. اور پھر دیکھا جائے تو بعد میں بھی تاریخ میں بھی دیکھا جائے ایسے لوگوں کو, آج کے دور میں بھی ایسے لوگوں کو کیا ہیں یا نہیں. شاہ جی کیا مسلمان منافق ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, عمل کے اعتبار سے تو ہو سکتا کیا ہوتے ہیں. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نفاق کی جو تعریف کی ہے وہ یہی کی ہے کہ اظہار الخیر و اسرار الشر, کہ اس کے اندر شر چھپا ہوتا ہے اور وہ جو اندر والا شر ہے اس کا اظہار جو ہے وہ خیر کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. جیسے وہ لوگ جو تھے وہ مدینے میں بیٹھے تسبیحاں پڑھ رہے تھے یا عبادتیں کر رہے تھے تاکہ ہمیں خندق کھودنے نہ جانا پڑے. بلال بھائی, اس دور کے جو منافقین تھے نا, اس کے لیے کچھ مسائل کچھ اور تھے. مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر منافق کی جو پہچان تھی وہ وحی تھی. جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارکہ کے اوپر, تو اس دور سے لے کر آج کے دور تک قول و عمل میں جو تضاد ہے وہ واضح کرے گا کہ مصلح کون ہے, فسادی کون ہے, فساد پھیلانے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے. منافق کے اندر بیسک جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ خامی ہوتی ہے, وہ اتنا بیوقوف ہوتا ہے کہ وہ اپنے عیوب کو ہنر سمجھ رہا ہوتا ہے اور دوسروں کے جو ہنر ہوتے ہیں اس کو عیب سمجھ رہا ہوتا ہے. یہ لیکن وہ اپنے جس ہنر کو عیب کو ہنر سمجھ رہا ہوتا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں نا, وہ تو نہیں سمجھ رہا ہوتا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہی تو اس کی بیوقوفی ہے نا, اسی کو تو میں اس کی بیوقوفی کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کی بیوقوفی ہے. منافقین صرف مسلمانوں میں ہوں گے, غیر مسلمانوں میں منافق نہیں ہو سکتا؟ یہ ہے کہ سب میں. بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیں ایک تو کیا ایسا ممکن ہے, اس میں سوال کو الٹا پلٹ دیتا ہوں, کیا ایسا ممکن ہے کہ غیر مسلمان منافق نہ ہو؟ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں کہ جو نفاق ہے نا, نفاق اس کو اگر آپ دیکھیں گے اہل علم کی اصطلاح میں, اہل شریعت کی اصطلاح میں, تو انہوں نے کہا کہ بعض منافق وہ ہیں
جو اعتقادی ہوتے ہیں، جن کا عقیدہ جو ہے وہ اسلام کے ساتھ فٹ نہیں آ رہا ہوتا، وہ اندر سے کچھ ہوتے ہیں باہر سے کچھ ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر اس کی سورہ بقرہ میں 2 مثالیں دی گئیں، او کصیب من السماء، وہ ایک بارش والی اور ایک آگ جلانے والی، 2 مثالیں دے کر بیان کیا گیا۔ یہ ایک منافق ہے۔ جی وہ یہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی ہے، اس نے آگ کو روشن کر دیا، جب وہ آگ روشن ہو گئی اب ہر چیز بالکل واضح ہو گئی، جب ہر چیز بالکل واضح ہو گئی تو اس کا دیکھنا بڑا آسان ہے، اور کہا کہ جب نور واضح ہو گیا اب اس نور کے اندر بھی جب ظلمات، کئی اندھیرے ہیں، کئی تاریخیاں ہیں، کئی اس میں برائیاں ہیں، جب وہ جو اندر کا منافق ہے نا، یعنی جس کو پتہ چل گیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بالکل سچ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بالکل درست اور یہ صراط مستقیم ہے، سارا کچھ جان چکا، لیکن وہ اندر سے منافق ہے، اندر سے وہ اڑا ہوا ہے، یہ وہ منافق ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضد اور اناد کے اوپر ہے۔ اور دوسری جو مثال دی گئی وہی میں عرض کرتا ہوں، دوسری مثال دی گئی، کہا گیا کہ بارش ہے، کہ وہ جیسے ہی جناب برستی ہے تو گویا تھوڑا سا جب وہ دیکھتا ہے کہ روشنی ہوئی ہے تو بارش کی وجہ سے بجلی کا کڑکا جو ہوا ہے، اس کڑکے کی وجہ سے جب روشنی ہوتی ہے تو وہ چل پڑتا ہے، جیسے ہی وہ کڑکا ختم ہوتا ہے تو ٹھہر جاتا ہے۔ تو اس کی مثال یہ دی گئی کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اسلام کی فتوحات ہو رہی ہیں، مال غنیمت آ رہا ہے، تو ان مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے یار اسلام ٹھیک ہے، تو وہ اسلام کے تھوڑا قریب آتا ہے۔ جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ اب آگے مشکلات ہیں، آگے مصائب ہیں، آگے شدائد ہیں، اور اسلام کی کچھ حدود ہیں، اسلام کی کچھ پابندیاں ہیں، جب وہ دیکھتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ منافق، یہ تو ہے اعتقادی منافق، یہ تو مسلمان ہی نہ ہوا نا جی، نہیں یہ منافق ہے، یعنی تو فائدے کے لیے، یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ اعتقادی منافق ہے۔ دوسرا جو ہے وہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو نفاق کا وصف ہے نا، میں نہیں سمجھتا کہ اگر اس کو آپ اس پیرائے میں دیکھیں گے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدی، کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے کہ جناب جس کے ہاتھ زبان سے مسلمان محفوظ نہیں ہے، اور حضور نے فرمایا وہ شخص مومن ہی نہیں ہے، من آمنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، کہ جس سے جناب لوگوں کے خون محفوظ نہیں ہیں، لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں ہیں، لوگوں کو مال محفوظ نہیں ہے۔ تو سر اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو دیکھیں تو سر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ سعد بھائی، آج کے دور کے منافق کی شناخت، ایک تو امام علی کرم اللہ کا ذکر، ٹھیک ہو گیا نا، اب یہاں پہ لوگوں کی اپنی اپنی راکٹ سائنسیں بھی بڑی ہوں گی۔ آج کے دور میں جہاں کہ آپ کے پاس ایمپل اپرچونٹیز ہیں آرگومنٹ بنانے کے لیے، لاجک بنانے کے لیے، ریشنلٹی بنانے کے لیے، کہ آپ اللہ کے رسول کی اتباع جو ہے اس سے تھوڑی سے کنارہ کشی کر کے تو گزر جائیں، مجبوریوں کے نام ہو سکتے ہیں، آج کے دور کے منافق کی شناخت کیا ہوگی؟ دیکھیں جی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات ہو رہی ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا جو ذکر خیر ابھی ہو رہا ہے نفاق کے حوالے سے۔ سر یہ تو آپ بڑی اوپر کی بات کر رہے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ جو احد پہاڑ ہے، جبل احد ہے جی، مدینہ طیبہ کی جو مٹی ہے، کوئی دنیا میں ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جس کو اس مٹی کے ذروں سے محبت نہ ہو، اس احد سے محبت نہ ہو۔ تو جب مٹی سے محبت ہے تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، اور اس میں حضرت علی ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، اہل بیت ہیں، تمام صحابہ ہیں، ہر چیز اس کے اندر داخل ہے۔ جس چیز کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے گی، وہ چیز جو ہے وہ اتنی بلند ہو جائے گی کہ جناب ہمارا ایک تو عقیدہ بن جائے گا اور دوسری عقیدت بن جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں عقیدہ بھی بن جائے گا اور عقیدت بھی بن جائے گی۔ اور دوسری جو آپ فرما رہے ہیں کہ آج کے دور میں نفاق کو کیسے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، حدث کذب، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے اخلف، وعدہ خلافی کرتا ہے، اور اؤتمن خان، جب بھی اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے وہ خیانت کرتا ہے۔ یہ تو ایک حدیث مبارکہ ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَا، جب وہ جھگڑا ہو جاتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آج یہ جو 4 باتیں ہیں نا بلال بھائی، یہ 4 باتوں کو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کہ کیا جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے؟ کیا جب ہم وعدہ کر رہے ہوتے ہیں تو وعدہ خلافی نہیں کر رہے ہوتے؟ جب ہم امانت لوگوں نے رکھوائی ہوتی ہے تو خیانت نہیں کر رہے ہوتے؟ اور امانت سے ریاست کیا منافق ہو سکتی ہے؟ جی ریاست، میں آتا ہوں اس طرف بھی۔ بات یہ ہے کہ میں تمام افراد کے اوپر جامع معنی بات کر رہا ہوں، پوری انسانیت کی، اگر تو ریاست انسانیت میں آتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ بات ہو جائے گی۔ چوتھی بات جو میں کر رہا ہوں کہ جب وہ بات کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔
آپ چاروں باتوں کو دیکھ لیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو امانت ہے نا، امانت صرف ہم سمجھ رہے ہیں کہ کسی نے کسی کے پاس پیسے رکھوا دی شاید وہ امانت ہے، نہیں، ہمارے پاس جو ہے اللہ کے نبی پسند کا جو دین ہے، مشورہ ہے، یہ بھی امانت ہے، دین بھی امانت ہے، اسلام بھی امانت ہے۔ جب ہم دین کے اندر جب ہم خیانت کر رہے ہیں تو دنیا کے معاملہ تو بہت پیچھے رہ گئے۔ تو یہ جو 4 باتیں ہیں نا، ہم ان چاروں کے اندر رہ کے اچھا، ان چاروں کا تعلق جو ہے وہ اخلاقیات سے ہے، جی عبادات سے تو نہیں ہے نا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا، اسلام جو ہے وہ صرف عبادت کا نام نہیں ہے بلال بھائی، اسلام عبادات سے، اخلاقیات سے، معاملات سے، معاشرت سے، سیاست سے، تمام چیزوں کو ملا کر بنتا ہے۔ سر میں یہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام، یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی خباثت شروع ہو گئی ہوئی ہے کہ تقابل کرنا۔ میرے نزدیک اہل بیت اطہار، یہ میرا نظریہ ہے، یہ میرا یقین ہے کہ اہل بیت اطہار کے مقابل کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میری گزارش سن لیجئے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات وہ ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کل ایمان انہیں قرار دیا ہے، اور پھر یہ کہ ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، پھر اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ اب کیا صحابیت کے زمرے میں سے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یا امامین کریمین یا اور جو اصحاب اہل بیت ہیں ان کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے؟ اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو اصحاب اہل بیت ہیں ان کے پاس 2 ڈگریاں ہیں۔ صحابی کے پاس 1 ڈگری ہے، وہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ ہمارے لیے محترم ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے محبت کی اور اللہ کے رسول نے ان سے محبت کی، لیکن جو اہل بیت کرام ہیں، خاص طور پر امام حسن و امام حسین علیہم السلام، کہ یہ وہ ذاتیں ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنے کندھوں پر سوار کیا اور چلے وہ، اور یہ کہ یہ میری اہل ہیں، ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو حدیث مبارک ہے، ایک واقعہ ہے کہ کندھوں پہ بٹھایا تھا، عید کا دن تھا، کندھوں پہ بھی اور چادر میں بھی لے کے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین میں سے، ان کے گھر میں بیٹھ کے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ 4 لوگ ہیں جو میرے ساتھ میرے اہل بیت ہیں۔ روایت جو بخاری میں ہے وہ سیدہ عائشہ کر رہی ہیں۔ جی ہاں، سیدہ عائشہ حضرت انس بن مالک جو ہے نا، یہ کندھوں پر سواری کا شرف جو ہے، اس کی نسبت حضرت انس بن مالک نے 21 مرتبہ اس کی نسبت فرمائی ہے۔ کیا بات ہے! آپ نے یمن کے قریب ایک مسجد میں خطاب کے دوران جو اپنے سامعین تھے انہیں بتایا کہ حضرات حسنین کریمین کا یہ شرف ہے کہ میں نے 9 برس کی عمر میں سرکار دو عالم کی خدمت میں آیا، 10 برس حضور کی خدمت میں رہا۔ کہتے ہیں میں نے اس 10 برس کے عرصے میں شہزادوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ شانوں پر 21 سے زائد مرتبہ سواری کرتے ہوئے تھے۔ حضرت انس کہہ رہے ہیں، جی حضرت انس جو متسلسل کے ساتھ سرکار جی ہاں سرکار دو عالم کے ساتھ۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ جملہ ٹھیک ہے نہیں۔ اس کو بہت آسانی سے منافقوں کو سمجھیں، جس کے پاس اتباع رسول نہیں ہے وہ منافق ہے۔ بے شک بے شک بے شک، یعنی نہ صرف یہ کہ اس کے عمل میں حضور کا جو ہے وہ حضور کا رنگ نظر نہ آئے، بلکہ اس کے اعتقاد اور اس کی گویا یوں سمجھ لیں کہ جس کی مجلس جو ہے اس کے اندر حضور کا رنگ نظر آ رہا ہے، وہ یعنی وہ بھی تقاضا ہے ایمان کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تنہائی جو ہے، اس کی جو فکر اور خیال کی دنیا ہے، اس کے اندر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکزیہ کی حیثیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پر حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات لے کر آئے کہ ابو حنظلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ آپ نے طلب فرمایا اور ان سے پوچھا کہ ابو حنظلہ یہ کیا معاملہ ہے؟ بخاری کی حدیث فرمانے حدیث ہے کہ انہوں نے یہ گزارش کی کہ جب ہم آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، گفتگو سن رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ پرندے ہمارے سروں پر آ کر بیٹھ جائیں، لیکن جب ہم بازار میں نکلتے ہیں تو ہماری لوگوں کی طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہاری یہاں کیفیت ہوتی ہے اگر بازاروں میں بھی رہے تو فرشتے تم سے سلام لینا اپنے لیے اعزاز جانے۔ جملہ یاد آ گیا کیونکہ بخاری کی حدیث یہ پڑھی ہوئی ہے، کہا وہ نکروں میں یعنی کہ کونوں کے اندر نا چھپ کے کھڑے ہوں کہ تم وہاں سے گزرو اور وہ تم سے مصافحہ کریں۔ یہ مقام ہو جائے تو تم کیا چاہتے ہو کہ آسمان سے کی جو مخلوق ہے وہ زمین پہ اتر آئے؟ جی اچھا بلال بھائی، اس میں نا جو اقتباء میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ ذرا فرمائیے گا کہ نفاق اور اقتباء کے اندر کوئی رشتہ بات یہ ہے کہ جو نفاق ہے، نفاق یہ 2 طرح کا ہے، ایک تو ہے ظاہری نفاق اور ایک باطنی نفاق ہے۔
ظاہری نفاق یہ ہے، منافق جو ہے یعنی یہ بھی نفاق کی ہی کیٹیگریز ہیں کہ میں دھوکہ کرتا ہوں کسی کے ساتھ، میں کسی کو قتل کر رہا ہوں، میں کسی پہ ظلم کر رہا ہوں، یہ جی سارا کچھ ہے اس میں. یہ تو ہے اس کے ظاہری جو صورتیں نظر آ رہی ہیں. ایک باطنی ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اور سازشی ذہن ہے. ہر وقت یہ سوچتا ہوں کہ کس طرح میں نقصان پہنچاؤں. بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ اپنا بھلا کرنے کے لیے نقصان کرتے ہیں، اور منافق وہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا فائدہ ہو نہ ہو لیکن دوسرے کا نقصان ضرور ہونا چاہیے. اور جہاں تک بات ہے اطاعت اور اتباع کی، دیکھیں یہ تو واضح طور پر قرآن کریم کے اندر حکم ہے. ان یہودیوں سے کہہ دیا گیا جنہوں نے کہا کہ جی ہم تو اللہ کے بڑے محبت کرنے والے ہیں، تو اللہ نے کہا میری محبت کی ایک نشانی ہے، بس ایک ہی جناب، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. قرآن کریم کے اندر حضور کی اطاعت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا واضح حکم ہو گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دور مبارک میں ہم نے کتب حدیث میں یہ پڑھا ہے کہ جو منافق ہوتے تھے وہ جماعت کی نماز بھی نہیں چھوڑتے تھے کہیں نفاق کھل نہ جائے. تو بات یہ ہے جی تو مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت اور اتباع ہے وہ تو لازم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے نہیں کہا تھا کہ اگر آج کے دور میں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں، اور جس طرح عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اطاعت کریں گے، اتباع کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ سوال آپ ہی سے کیا جا سکتا ہے، اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو، تو کیا یہ منافقت ہوگی؟ ایک بات، میں اعلان اقتباء رسول کرتا ہوں لیکن دل سے نہیں کرتا، یا یہ منافقت ہوگی؟ دونوں میں سے منافقت کون سی ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. بڑا بنیادی سوال، اور اس کو سمجھنا، منافقت کو سمجھنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کیا بات ہے. اگر کوئی شخص ایمان کو سمجھ لے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، تو پھر اس کے لیے منافقت کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا اور اس سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا. کوفہ کی مسجد سے جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم باہر تشریف لاتے ہیں، اپنی سواری پہ سوار ہونے لگتے ہیں. ایک پاؤں جو ہے وہ پائیدان میں ہے، دوسرا پاؤں فضا میں ہے، اور ایک شخص سوال کرتا ہے کہ آپ مجھے یہ تعلیم فرمائیے کہ ایمان بنیادی طور پر کس چیز کا نام ہے. اب وہ جو امام الکلام ہے اس کا کلام جو ہے وہ بھی امام ہے کلام، تو وہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایک فکرہ عطا کی، اور میں سمجھتا ہوں رہتی دنیا تک کہ سارے اہل ایمان کے لیے ایمان کی کامل تعریف اس کے اندر موجود ہے اور نفاق کی کامل خبرگیری موجود ہے. آپ نے فرمایا خود کو غیر مشروط طور پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دینے کا نام ایمان ہے. یار کیا بات ہے، خدا کی قسم، یہ جملہ دوبارہ کہیے. آپ نے فرمایا خود کو غیر مشروط طور پہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانا، سپرد کر دینے کا نام ایمان ہے. سو بڑی آسان سی تعریف مجھ تک جو پہنچی نفاق کی، منافقت کی، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو رسول رحمت کے سپرد کرنے کے حوالے سے، یعنی وہ دلائل کا قائل ہے، وہ جواز ڈھونڈ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کی اس حالت پہ نہیں پہنچا، اس کیفیت پہ قبول کرنے اور قبولیت کی اس حالت پہ نہیں پہنچا کہ جسے ایمان کہہ سکتے. کیا بات ہے سر. میں اب آپ نے جو سوال کیا کہ دل نہیں چاہ رہا پھر بھی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، توبہ ہے. اگر صرف معافی اس میں دیکھیے اللہ کی خاطر کھڑا ہوا ہے، اللہ کی خاطر، تو شاید اس کی نماز بہت ساری نمازوں سے بڑھ کر ہے. اور یہ جو احساس ہے نا کہ مجھے وہ کیفیت میسر نہیں آ رہی، یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی طرف سے دعا کے طور پر پیش ہوگی. کیا بات ہے. اور ہم نے دیکھا تسلسل کے ساتھ امت کے 1500 سال کے سفر میں نہ جانے کروڑوں مثالیں ایسی موجود ہیں کہ جنہوں نے سارے عمل کو رسول رحمت کا عمل تصور کرتے ہوئے اسے اختیار کیا. مجھے لگتا ہے سارا عمل جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، اور اگلے لمحے میں اللہ کی طرف سے پھر توفیق آنا شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے واصف علی واصف نے کہا تھا نا کہ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ کیفیت میسر نہ آئے تو کیا پھر بھی نماز جو ہے اسے اختیار کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ نماز جو ہے اسے اختیار کرنا فرض ہے، کیفیت فرض نہیں ہے. کیا بات ہے. لیکن اگر کوئی پوری دیانتداری اور احساس ضیاء کے ساتھ اپنی ساری کمزوری کو تائی کے ساتھ اس کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ رجوع کرے نا کہ مالک میں سارا زور لگا کے بس اپنے آپ کو تیرے سامنے مثل مردہ پیش کر سکتا ہوں، تو پھر اللہ اس
एहसास नदामत के ऊपर उस मुर्दा दिल को हयात जावेद अता करता है, और फिर उसका नशिस्त बर्खास्त, उसका उठना बैठना सारे का सारा जो है वो खैर पर मबनी हो जाता है। यकीनन। और ये बात जिस तरह डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बात कही कि दिल के ना चाहने के बावजूद अल्लाह के हुक्म को मद्देनजर रखना, और अल्लाह हो सकता है कबूल कर ले, लेकिन अगर इत्तबा नहीं है तो कोई कबूलियत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से अल्लामा साहब ने भी आया मुबारक कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कि अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो शर्त उसकी यह है फत्तबिऊनी, जो मेरी इत्तिबा करेगा वो उस मोहब्बत में कारगर होगा, उसकी मोहब्बत कामयाब होगी। जिसने मेरी इत्तिबा नहीं की उसकी मोहब्बत ही कोई नहीं है, वो झूठा दावा है। अल्लाह मैं आपकी इजाज़त से एक बात कहता हूँ, जनाब अली करमुल्लाह करीम का जिक्र खैर हुआ ना, तो मैं भी उसूल बरकत के लिए अपनी कब्र की रोशनी के लिए जो है एक बात अपने सामीन और नाजरीन तक इस खैर को जो है वो मुंतकिल करता चलूँ। ये जो आपसे मोहब्बत का जो एक इस्तारा है कि आपसे जो मोहब्बत करेगा वो मोमिन है और जो मोहब्बत नहीं करेगा वो मुनाफिक है, इसका सबब क्या है? असल में ये इस्तारा ज़ाहिरी तौर पर तो हमें मोहब्बत का नज़र आता है, लेकिन इसके पस मंज़र में एक बहुत बड़ी सच्चाई है। वो क्या है कि जनाब अली करमुल्लाह करीम एक ज़ात तो हैं ही हैं, लेकिन हकीकत में वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल मोहब्बत, कामिल अदब और कामिल अताअत का इस्तारा है। नफ्स रसूल, इसीलिए उनको नफ्स रसूल का शर्फ हासिल है। मतलब क्या कि वो जो रसूल रहमत का लाया हुआ पैगाम है उसकी कामिल इल्मी, एतकादी और अमली सूरत का नाम अली इब्न अबी तालिब है। खूबसूरत बात। सो जो उनसे मोहब्बत करना शुरू करता है हकीकत में वो हुजूर की इत्तबा के साथ अपने आप को जोड़ना शुरू करता है, हुजूर के अदब के साथ जोड़ना शुरू करता है, गोया हुजूर की मोहब्बत का ऐलान करता हुआ हमें नजर आता है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है कि क़यामत का दिन होगा, अहले ईमान जो हैं वो इसी तरह अपने मेंबरों पे बैठे हुए होंगे कि जो मुनाफिक हैं वो देखेंगे कि जन्नत का एक दरवाज़ा खुला है, वो जल्दी जल्दी उस दरवाजे की तरफ आ रहे होंगे, और जैसे ही वो दरवाजे के पास आएंगे दरवाज़ा बंद हो जाएगा। जब दरवाज़ा बंद हो जाएगा ना तो अहले ईमान आज हंसे कि जो दुनिया में ये हंसा करते थे, और इसको बयान किया फल यौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़ारि यज़हकून अलल अराइकी यंज़ुरून। अहले ईमान आज बड़े मज़े के साथ उस मसले का जवाब उन्हें दे रहे हैं, क्योंकि हमारे लुगत अरब में जो जज़ाए फ़ेल होता है ये असल फ़ेल की ही माना में होता है। इस आयत की रोशनी में एक बात तो ये वाज़ेह होती है, और दूसरी बात ये वाज़ेह होती है कि जो बुरी सोहबत है ना, वइज़ा खलू इला शयातीनिहिम, बुरी सोहबत से भी निफाक पैदा होता है। अगर हम अच्छी सोहबत इख्तियार करें तो निफाक से बच सकते हैं। और आखिरी जो मैं मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ ये है कि हमारे मिंबर और मेहराब इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर भी रहे हैं, और उन्हें मज़ीद करना भी चाहिए कि वो अपने जो जुम्मों के खुतबात हैं, जो वाज़ो नसीहत हो रही है, उसके अंदर वो इबादत थोड़ा आगे जाएं। सर मिंबर के साथ एक और कहें, जो हाकिमीन हैं जिनके पास ताकत है वो भी इसमें शामिल हो। सर बात यह है कि यकीनन जो ये चारों जो आपने मसाले दी थे ना मुनाफिकीन की निशानियां, ये सिर्फ मिंबर का काम नहीं है, ये आम आदमी से लेकर हाकिम तक का काम है। देखें मिंबर का काम तो वाज़ो नसीहत करना है ना, वो जैसे कहा गया ना कि तीन तरह से बुराई को रोको, हाथ से रोको, जुबान से रोको, दिल में अवाम जो दिल में, और उलमा जुबान के साथ, और जो हाकिम हैं वो जनाब हाथ के साथ रोके। बात यह है कि हमारे यहाँ आप देख लें कि जो साहब इक़्तिदार हैं, चंद दिन मैंने एक जगह पे इसी के ऊपर बात की कि जो करप्शन है इसके ज़िम्मेदार कौन, तो मैंने कहा कि इसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार जो है ना वो हुक्मरान ही हैं। बात यह है कि जब तक अदल नहीं होगा, जब हमारी अदलिया बिकेगी, जब इंसाफ बिकेगा, जब जराइम जो मुजरम हैं वो मुलज़म की हद तक में नहीं जाएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर यही कुछ होगा जो हमारे माशरे में हो रहा है। अल्लाह ताला से आप तीनों दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हर तरह की मुनाफ़क़त से बचाए और हमें हर तरह की इत्तबा रसूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, इल्तिमास से दुआ।